اور اگر ایک طرفہ بات سنی جائے تو بعض اوقات انسان کو اس میں بہت زیادہ صداقت لگتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمومی طور پر جو سوشل میڈیا کے عام لوگ ہیں وہ ایک طرفہ بات سن کے اس پر ہی یقین کرتے جا رہے ہیں۔ علماء کو یہ کچھ سمجھتے نہیں، علماء کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔ علماء کا نام لیتے لیتے ہم نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پایا کہ علماء کے سب سے زیادہ بے ادب یہ لوگ ہیں۔ میں نا اپنے ان سب بھائیوں کو بڑی دفعہ یہ نصیحت کرتا رہا ہوں، کہ اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نا عقل کل ہوں، اور مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہے نا یہ وہ بلا ہو ہے، سکتا بلا کے نا اہل علم نے دو معنی کی ہیں، ایک آزمائش اور ایک نعمت۔ بلکہ میرے اوپر تو یہ باتیں بھی کی گئیں، ہے۔ وہ کہا کہ یہ نا طرفداری کرتے ہیں، اللہ اور بلکہ ناحق طرفداری کرتے ہیں۔ اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن سیکھتے ہیں ان سے کچھ نہیں۔ سیکھتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان جب عروج پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو نا رک کر سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی خاص طور پہ مالی معاملات میں نوازش۔ زندگی تیرے ایک دھکے سے روڈ پہ آگے ہم کچے سے۔ واہ واہ۔ میں اس پہ حیران ہوں کہ ہمارے بڑے اچھے بھائی، بڑے بہترین جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان دنوں میں نا ان کی ساری کوشش صرف اس بات پر ہے کہ کس طرح سے ان بھائیوں پر رد کرنا ہے۔ جو لوگ ان لوگوں سے تربیت حاصل کریں گے، ان لوگوں سے تربیت یافتہ علم لینے والے لوگ، یہ کل کو لازمی ان کے خلاف بھی ایسے کھڑے ہوں بالکل۔ جو ہے نا ڈونیشن کے پیسوں کی اوور سپینڈنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کو اوور سپینڈ کیا جا رہا ہے، اور گے، یعنی جن کی اصلاح کرنی ہے۔ ہاں اگر حجت تمام ہوگی، سب کچھ ہوگا تو پھر تو اور بات ہے، لیکن آپ نے ابھی، یعنی ابھی اٹھے ہیں اور ابھی آپ کی طبیعت اور مزاج کے موافق چیزیں نہیں ہوئی ہیں، آپ کو لگا کہ دعوت کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کو ویسے ہی، یعنی تقریباً اسلام سے باہر جو جانے والی روڈ ہے نا اس کے اوپر ڈال دیا۔ کافر کہا تو نہیں، لیکن بالکل آپ نے کہا یہ تو کتاب و سنت کی دعوت ہی نہیں ہے۔ تمام اہل علم نے جن سے بھی ہم نے رابطہ کیا، سب نے کہا کہ یہ طریقہ، اس میں مفاسد زیادہ ہیں۔ زیادہ ہے۔ صحیح اور ہم نے بھائیوں نے کہا کہ آپ کی بار مشائخ کو لائیں، تو انہوں نے کہا یار یہ تو مرزا جیل میں والی بات ہوگی، تو مناظرہ کرنا ہے امام کعبہ کو لاؤ، کعبہ میں کے نے اس سے علاوہ علاوہ کسی سے کرنا ہی نہیں ہے۔ شیخ کیا عرض کریں۔ کیا ہے، عرض عرض- عرض کیا ہے، جی بالکل، زندگی نوازش۔ زندگی تیرے ایک دھکے سے روڈ پہ آگے ہم کچے سے۔ واہ واہ واہ۔ میرا خیال مشاعرہ ہی ہو جائے۔ جیسا کہتے ہیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں بندے کو نا شاعر بنا دیتے ہیں۔ موسم بھی تقاضا کر رہا ہے موسم بھی تقاضا کہ کر رہا شاعرانہ ہے، محفل اور ہونی ویسے چاہیے۔ بھی آپ کی شادی قریب ہے۔ الحمدللہ۔ اور ابھی بس چائے بھی قریب ہے تو چائے بھی قریب ہے تو تمام ضابطے شاعری ہو جائے۔ تمام ضابطے پورے ہونے والے ہیں۔ شیخ ویسے ایک چیز ہے، جو اردو میں جو میرے پسندیدہ شعر ہے نا، ان میں سے یہ بھی ایک شعر پسندیدہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں نا ایک اس طبقے کی ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، ایک جو لوور کلاس طبقہ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایک آزمائش کے بعد ایک اچھی جگہ پر آ جاتے ہوں، ان کا بیان ہے، یا کسی بھی عام غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے بندے کسی حادثے کے بعد بہت اچھی حالت میں دنیاوی طور پہ چلے جائیں، تو ویسے شاعر نے نا ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ زندگی تیرے ایک دھکے سے روڈ پہ آگے ہم کچے سے۔ جی، بنیادی طور پر جو آزمائش ہے نا، ہوں، وہ انسان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یا تو انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو کے نکھر جاتا ہے جی اور بلندی اور عروج کو پہنچ جاتا ہے، یا پھر اگر انسان اس آزمائش کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کرے تو وہ پھر جیسے وہ آپ نے فرمایا کہ پھر جی، وہ کچے پہ آ دوبارہ کچے جاتا پہ ہے۔ رہ جاتا کچے پہ ہے، آ جاتا پکے ہے۔ میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر نا آزمائش میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اس پر انعام ہوتا ہے، ہوں، اس کو نکھارنے کے لیے، اس کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر غلطیوں کا پتلا ہے، جی، انسان نسیان سے ہے، بلکہ غلطیوں کا پتیلا ہے۔ پتیلا یعنی کہ سرتپا غلطیوں کا، جی جی سرتپا غلطیاں ہی غلطیاں ہیں انسان میں۔ جی، تو بعض دفعہ انسان جب عروج پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو نا رک کر سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے ہوں، اوپر اپنی اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو سم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش آتی ہے، وہ انسان کو سبحان اللہ۔ سوچنے کا، اس کو ری تھنک کرنے کا، ری اسٹریٹجائز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پر، افراد پر یہ اگر موقع آ جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، تو ان کو اپنے اوپر جو ہے یہ نا وہ بلا رکھو ہے، کرنا بلا چاہیے۔ کے نا اہل علم نے دو معنی کی ہیں، ایک آزمائش اور ایک نعمت۔ تو بلا کو نعمت اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کا پہلو یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی آزمائش آپ کے لیے بہت ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور بہت ساری آزمائشیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ پلٹ آؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون دُونَ العذاب الْعَذَابِ الاکبر الْأَكْبَرِ لعلہم لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ يَرْجِعُونَ۔ تو شیخ آج کل تو ہمارے قریبی بھائیوں پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ جی،
تو بس اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کریں، ہماری آمین آمین دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری خیر خواہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ سارے بھائی نا ہمارے الحمدللہ ہاتھوں سے نکلے ہوئے، الحمد للہ۔ اور ایک یعنی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 4-6 سال کی بات نہیں ہے، 8-10 سال کی بھی بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہم ان کو جانتے بھی ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام چیزیں ان کی، یعنی وہ چیزیں بھی سامنے ہیں جو بہت خوبیاں ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں نقائص وہ بھی ظاہر ہم سب میں ہی ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے ہیں۔ تو نصیحت اور ان کی تعلیم تعلم تربیت ڈانٹ ڈپٹ سب چیزیں الحمد للہ۔ جاری ہیں۔ شیخ آپ تو ماشاء اللہ یوتھ کلب کے بیشتر بھائیوں کے استاد نہیں ہیں، اور ماشاء اللہ وہ آپ سے جی آپ کی تعلیم بھی آپ میں بھی رہے، تربیت میں بھی رہے۔ میرا شیخ یوتھ کلب کے ساتھ جو انسلاک ہے نا، وہ اس وقت سے ہے جب یوتھ کلب کے میں ابھی جو بھائی موجود ہیں، جیسے راجا ضیاء بھائی اور طہا بھائی، جب یہ بھی یوتھ کلب میں نہیں تھے، میرا اس وقت سے یوتھ کلب کے ساتھ تھوڑا انسلاک تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت فیصل آباد مرکز تربیہ میں پڑھتا تھا، تو فرسٹ ٹائم حمزہ زورسز جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے۔ جب وہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت ایک اور بھائی ہوتے تھے، غالباً ان کا نام ڈاکٹر یوسف تھا، وہ اس وقت یوتھ کلب رن کرتے تھے۔ تو پھر میں نے اس وقت ان سے رابطہ کر کے تو حمزہ زورسز کو ہم نے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بلایا، اور وہاں پر ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں حمزہ بھائی کا جو ہے نا وہ ایونٹ کروایا، تو اس وقت جو ہے نا وہ یوتھ جی کلب کے ساتھ جو تھا وہ انسلاک تھا۔ جی میرا تعلق تو اس سے پہلے کا ہے، ویسے یوتھ کلب بعد میں بنا۔ تو خیر یہ جو شیخ یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، ان میں ہم نے جو اپنے اپنی طرف سے نقص ہے، یہ اپنے ناقص علم سے سیکھا، اور جو اپنے مشائخ سے سیکھا، اور اس کے بعد جو ایک تجربہ ہے مختلف مجالس میں بیٹھنے کا، اور مختلف لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کے طور پر یا اس طرح سے بیٹھنے کا جب بھی موقع ملا، تو ہم نے دیکھا کہ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے۔ صحیح۔ اگر بیٹھ کے بات نہ کی جائے تو پھر اس میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا، اپنے مشائخ سے یہ سنا، یہی پڑھا، تجربے کی بھی بات ہے کہ اس میں شر زیادہ پھیل جاتا ہے، شر زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ الزامات لگانے والے جو بھائی ہیں، ان میں سے انہوں نے بہت سیریس قسم کے الزامات بھی لگائے ہیں، اور اگر ایک طرفہ بات سنی جائے تو بعض اوقات انسان کو اس میں بہت زیادہ صداقت لگتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمومی طور پر جو سوشل میڈیا کے عام لوگ ہیں وہ ایک طرفہ بات سن کے اس پر ہی یقین کرتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے آپ کے ماشاءاللہ جو بھائی نے الزام لگائے ہیں وہ بھی شاید آپ کے پاس رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ سے پڑھا ہوگا، کچھ فیض حاصل بس کیا نہیں، ہم ہوگا نے ان سے فیض حاصل کیا۔ تو کیا آپ کی جانب سے ماشاءاللہ آپ بڑے ہیں، تو آپ کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ان طرف سے کہ ان بھائیوں سے کہ شیخ آئے میں ہم تو بٹھا کے بات جی جی کرتے میں ہیں تو سامنے؟ سب سے رابطے میں تھا، دونوں طرف، اور یہ نا ہمیشہ سے ہو رہا ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس کے اوپر اعتراضات ہوئے نا، تو الحمدللہ ہم نے تو یہی دیکھا اپنے طور پر، اگر اپنے ناقص علم کے مطابق کوئی ایسی چیز دکھائی دی کہ جس میں اصلاح ہونے والی ہو، تو ہم نے الحمدللہ ان بھائیوں کو کہا، اور الحمدللہ بہت دفعہ ان بھائیوں نے بات کو سنا، مانا اور اصلاح کی۔ الحمدللہ یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، الحمد ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان کو ایسا پایا۔ کبھی کئی مرتبہ بات ہم نے کی، کہا، کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی، ان باتوں کی طرف عمل ہوتا دکھائی نہیں دیا، ہم نے بھی کوئی ایسا جستجو نہیں کی کہ بار بار وہ خیال رکھیں۔ تو ابھی بھی جب یہ معاملہ ہوا اس میں بھی الحمدللہ نصیحت کی، اور دونوں طرف نصیحت کی، دوسرے بھائیوں کو ہم نے یہ نصیحت کی تھی کہ یہ طریقہ کار ہمارے علم کے مطابق، اور پھر میں نے الحمدللہ 1 2 3 4 5 مشائخ سے نہیں، بے شمار مشائخ سے میں نے پوچھا، پاکستان میں بھی اور باہر بھی، پوری صورتحال ان کے سامنے رکھ کے، اس طرح سے ایک دعویٰ تنظیم ہے، اور اس طرح سے ان کا معاملہ ہے، اور کچھ بھائی ہیں وہ انہی کا حصہ تھے، ہمارے بھی بھائی ہیں، وہ جب وہ نکلے تو کچھ ایسی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، تو لیکن انہوں نے پبلک میں آ کے کی، تو واللہ تمام اہل علم نے جن سے بھی ہم نے رابطہ کیا، سب نے کہا کہ یہ طریقہ اس میں مفاسد زیادہ ہیں، زیادہ ہے، صحیح اور ہم نے الحمدللہ اس میں مفاسد زیادہ ہی دیکھے ہمیشہ۔ اصلاح کرنے والے بندے نا، یہ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، میں ابھی کسی کے اوپر کچھ بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کئی جماعتوں کو دیکھا، ان کا پورا عروج و زوال دیکھا، ایک نہیں زیادہ جماعتوں کو ان کا عروج اور ان کا کسی حد تک زوال دیکھا۔ شاید کوئی جماعت ایسی ہو جن میں اس طرح کے معاملات میں، یعنی خاص طور پہ مالی معاملات میں، خاص طور پہ ابتدا میں اونچ نیچ نہ ہوئی ہو۔ صحیح۔ اچھا اس میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اس میں غلطی خطا بھی ہوتی ہے، اور اس میں جرم بھی ہوتا ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جن لوگوں نے اصلاح کی وہ وہی لوگ اصلاح کرنے والے ہوئے جو لوگ اندر رہ کر جن لوگوں نے اصلاح کی
اور جو لوگ نکلے یا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، ظاہر ہے کہ قیامت کا دن بھی ہے، ہم لوگ نہ ہی منکر نکیر ہیں نہ ہم لوگ کوئی قیامت برپا کرنے والے ہیں، نہ ہم لوگ لوگوں کا اس طرح سے فیصلے کرنے والے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن ایک رکھا ہوا ہے، تو ہم نے کتاب و سننا کو جو اس کی تعلیمات ان کو فالو کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان میں سنجیدہ اور سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے جب کسی جماعت کو چھوڑا، اگر ان کو یہ لگا کہ اس میں یار بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں اور میں ٹھیک بھی نہیں کر پا رہا ہوں، تو وہ خاموشی سے الگ ہو گئے۔ کہ اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نا عقل کل ہوں اور مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہی ٹھیک ہے. ہم، آپ کی سمجھ میں ٹھیک ٹھیک بات بھی ہو سکتی ہے اور اس میں 100% غلطی کا امکان بھی جی موجود ہے. ہم، تو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کے پاس لیول ہوتے ہیں. پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی جو آپ کے لائن مینیجر ہے آپ اس تک بات کو پہنچاتے ہیں. پھر آپ جس کو رپورٹ کرتے ہیں اس تک بات کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی. پھر آپ جب سے جو ہائی لیول ہے وہاں تک جاتے ہیں ہم، تو وہاں پہ بھی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی. اور میں نے کچھ جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں بھائیوں کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فلاں فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ رپورٹ کیا، ہم نے لکھ کے رپورٹ کیا. تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے انٹرنل جتنے معاملات تھے وہ تو آپ نے سارے پورے کر لیے. لیکن پبلک جانے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بیچ میں ایک اور لیول آتا ہے جہاں پر آپ معتبر لوگوں کو بٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اگر میاں ہم، بیوی کے درمیان انٹرنلی کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر حکم بٹھائے جائیں گے. یعنی کہ جی ایک جو ہے وہ بڑھا جو ہے وہ مرد کی جانب سے اور ایک عورت کی جانب سے. تو اسی طرح جب دو معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن لوگوں کو دونوں معتبر سمجھتے ہیں اور وہ بیٹھ کے بات سنتے ہیں. اگر وہاں پر بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو ہم، پھر آپ کے پاس یا تو عدالت کا دروازہ ہے، آپ جی عدالت کی طرف چلے جائیں اور باقاعدہ سے اس کو ثابت کریں، اس کو پروف کریں، یا پھر آپ پبلک میں آ کے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خاموش رہنا جرم ہے، ہم، جرم بن جائے گا اور آپ اس کو اندر جرم سمجھتے ہیں تو پھر آپ پبلک میں آ کے اظہار کریں. جی لیکن بیفور دیٹ آپ کو کچھ حکم بنانے ہیں اور وہ علماء میں سے بنانے ہیں اور ان کے سامنے مسئلہ پیش کرنا ہے. اگر وہاں پہ بھی وہ مسئلہ جی حل اصل نہ میں ہو. نا شر یہی بات ہے بلکہ میرے اوپر تو یہ باتیں بھی کی گئیں، اور خیر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف اس بات پہ تھی کہ جن لوگوں سے امید نہیں تھی ان کی طرف سے یہ بات ہوئی. وہ کہا کہ یہ نا طرف داری کرتے ہیں اللہ اور بلکہ ناحق طرف داری کرتے ہیں، اللہ اور کچھ نے تو نصیحت بھی کی کہ آپ اتنا زیادہ ان کی طرف داری نہ کریں، یہ بڑے معاملات خراب ہیں. اور مجھے واللہ یہ بات کرنے والے نا میں ان کو بس ایسے ہی لے رہا تھا جیسے بچوں کو نہیں لیتے کہ یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے دیں میں اپنے اعتبار سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو میں نے کوئی ایسی کوئی حد تک نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھا کر دے، خیر والا کر دے. مسئلہ یہ تھا کہ اس طرف ایک طرف میں اپنے بھائیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اگر اصلاح کی گنجائش تو اصلاح کر لیں. اصلاح کر اور لیں. یہ میری ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. الحمد للہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، اور یہ کہتی ہیں کہ میری یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر میرے آنسو جو تھم ہی نہیں رہے تھے وہ تھم گئے. یا عائشہ انک لو الممت بالذنب فاستغفر اللہ فان العبد اذا تاب تاب اللہ علیہ. کیا عائشہ اگر کوئی ایسی کوئی بھی بات، کوئی ارادہ، کچھ بھی ایسی کوئی چیز تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رجوع کر لیتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، جب آپ پر کوئی ایسی آزمائش، خاص طور پہ الزام بہتان آئے تو دو ہی چیزیں ہوں گی، یا وہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا. اگر سچ ہے اصلاح کر لیں، اور اس کا جو شرعی طریقہ ہے اس سے نکلنے کا اور اس کو حل کرنے کا وہ کر لیں. اور اگر وہ جھوٹ ہے پھر ڈٹے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ قائم رکھیں گے. تو دونوں میں ہی خیر ہے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ الہاد کا مسئلہ چل رہا تھا نا، تو اس میں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے وہ ہے شر کا معاملہ نا، مشکلات صحیح. الشر. اس شر میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے شر کو سمجھنے کے اصول و ضوابط میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو شر رکھی نا وہ شر محض نہیں ہے. شر محض تو شر میں بھی کتنی خیر ہے. کتنی دفعہ شر سے خیر نکل آتی ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ زندگی تیرے ایک دھکے سے، روڈ پہ آگے ہم کچے سے، اچھے سے. دھکے کو بندہ تو لگتا شیخ ہے. تو یہ ایک چیز البتہ اور چیز میں ایڈ کروں، میں نا اپنے ان سب بھائیوں کو بڑی دفعہ یہ نصیحت کرتا رہا ہوں، کرتا آیا ہوں. اب تو میں نے کچھ بھائیوں کو نصیحت کرنے سے توبہ کر لی. میں نے کہا یار اللہ کا نام ہے، بس یہ آخری دفعہ تھا، اب اس کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو مجھ سے کم از کم یہ شکایت نہیں ہوگی.
تو میں ان کو نصیحت یہ کرتا تھا یار رائے قائم کرنے میں نا جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ اور اگر رائے قائم کر لی تو پھر اس کو آپ پوسٹ کرنے میں اور اس کو بیان کرنے میں جلدی نہ کریں تھوڑا سا، اور خاص طور پہ جب لوگوں کی عزتوں کا معاملہ ہو، سب چیزوں کا۔ تو ہمارا اس میں سٹانس یہ نہیں کوئی غلط ہے یا غلط نہیں ہے، ابھی تک تو اس پہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ کہ کام شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ علماء کی کمیٹی بھی بنی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں الحمدللہ، اور ایک مجلس ہوئی ہے اور بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، اپنے پورے علمی یعنی کہ وقار شیخ کے آپ یہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی جو ہے وہ الحمدللہ بن کمیٹی بھی چکی ہے، بن گئی ہے، اور اس اور کے وائسی کے بھائیوں نے کئی مجالس ہو چکی ہیں، اور جی جی ان لوگوں نے بالکل قبول اپنے آپ کیا، کو پیش کیا اس علماء کی کمیٹی بالکل کے سامنے بالکل آڈٹ کے لیے پورے، پیش اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا پوری طرح سے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی شیخ یہ تو چلیے ایک طرف کی ہمارے پاس اب اسٹوری آ گئی، اور ماشاءاللہ آپ کی گواہی، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اسلام آباد کے، اور اس میں جیسے آپ میرے علم میں بھی ہے کہ کبار علماء بھی موجود ہے جی الحمدللہ اس الحمدللہ کمیٹی کبار کے اندر علماء موجود ہے، اور کبار ہی وائس ہیں، بلکہ ہم تو اس میں کسی طرح سے بھی شامل بھی نہیں ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے نزدیک تو وہ الحمدللہ کبار میں سے واہ۔ ہی ہیں۔ تو اس کے سامنے وائی سی کے تمام بھائیوں نے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا، جی اور اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے انہوں نے پیش بھی کیا کہ ہم ہر طرح ہر کا چیز کے جواب دینے لیے کے لیے، جی کیونکہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ہر ایک انسان کو تو جواب نہیں دے جی جی سکتے، جی اب ظاہری بات ہے کسی معتبر انسان کو ہی آپ جی جی جواب جی دیں گے، جی اور وہی جی اس کے جی اوپر کوئی رائے قائم کرے گا۔ تو دوسری جانب سے شیخ جب آپ نے رابطہ کیا کہ یہ بھائی تو آگے، اب آپ آ کے اپنا مقدمہ جی پیش کریں۔ دوسری جانب سے بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم پہلے بھی بیٹھتے رہے ہیں سالہ سال سے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ کہ ان کی کوئی اس طرح سے پاور بھی معلوم نہیں ہوتی، ان کی بات وہ مانیں یا نہ مانیں، یعنی ان کی طرف سے خدشہ یہ تھا کہ کیا وہ بات مانیں گے، ایک یہ چیز تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبار، اور جو کبار ہیں نا ان علماء کو لاؤ، امام جیسے آپ، کعبہ کو لے۔ ہاں ہاں، بلکہ اس کمیٹی کے ایک شیخ ہیں، ان کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی کہ اس طرح سے ہمارے بھائیوں نے کہا کہ آپ کبار مشائخ کو لائیں، تو انہوں نے کہا یار یہ تو مرزا جیل میں والی بات ہوگی، تو مناظرہ کرنا ہے امام کعبہ کو لاؤ، امام کعبہ میں کو نے اس سے علاوہ لے۔ کسی سے کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ تھا کہ، اور ان مشائخ تک بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہ تھا کہ جب آپ نے یہ چیز پوسٹ کر دی تو اس وقت آپ نے ان کے بعد سر مشائخ رابطہ سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں رابطہ اب جب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کو کرنا چاہیے تھا ان سے، کیا؟ ہاں ان سے اور جب کوئی مشورہ کر بالکل کے نہ نصیحت سنوائی لے کے ہوتی ان تو سے۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتے، تب بھی یہ جائز نہیں تھا۔ پبلک میں اصل میں شیخ ہمیں لگتا ہے، اور دیگر جن مشائخ سے ہم نے سنا سیکھا اور اس معاملے کو ڈسکس کیا، یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے پبلک میں آ کے یہ سب چیزیں کہہ دی نا، تو آپ نے عوام کو جج بنا لیا، ہوں۔ آپ نے عوام کو جج بنا لیا، اور عوام کو جہاں پہ اتنے لوگوں کا جمگٹھا ہے اور اتنے لوگ اکٹھے ہیں، وہاں پہ آپ نے جب ان لوگوں کو اپنا جج بنایا، تو اس سے بڑی نادانی ہمارے خیال میں کوئی نہیں۔ آپ نے کتنے اچھے راستے کو دین کے نام لے لے کر کہ دین کا نقصان ہو گیا، دینداری کے اوپر یہ آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور یہ بھی کہ علماء کو یہ کچھ سمجھتے نہیں، علماء کی عزت و تکریم نہیں کرتے، واللہ اپنی اپنی گواہی ہے، میں نے تو اپنے ان بھائیوں میں علماء کی تکریم ہی دیکھی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور ہمیشہ دیکھی ہے، یعنی کبھی کوئی ایسی چیز جس میں ایسا کچھ ہوا ہو، البتہ نجی مجلس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کو کئی رنگ دیے جا سکتے ہیں۔ شیخ وہ ہر انسان کرتا ہے، وہ نجی مجلس کی باتیں اگر آپ کسی بھی جی انسان جی کی دیکھیں تو وہ بعض دفعہ کچھ کمنٹ پاس کر دیتا ہے، جی، وہ میں ہوتی یہ ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ علماء کی کمیٹی کی بات کی تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ کبار کو لائیں، میں یہ سمجھتا ہوں یعنی کہ کہ وائی یہ سی کے بھائیوں کی طرف سے اس چیز کو ویلکم کیا گیا، جی اور جی، جو الزام لگانے والے ہیں وہ اس سے بھاگے۔ وہ جو نا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کبار کو لائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان والے جو مشائخ نے یہاں کے، جن کا میں نے نام لیا تھا، ذکر کیا تھا، ان کی یہ بے ادبی ہے، ہوں۔ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی بندے کو بہت دور لے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں بڑی سادگی، بڑی بہت ہی بہترین طریقے سے حل شیخ ہو جو سکتی یہ تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو الحمدللہ علماء کی بنی ہے، اور وہ الحمدللہ اب چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تو ابھی جیسے اس کی ایک مجلس، بنیادی مجلس ہوئی ہے، اور آگے اس کی اور مجالس ہوں گی، تو ابھی تک اس کے یعنی کہ اس مجلس کے مندرجات کو پبلک کرنا ویسے بھی اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، جی جی لیکن اگر ہم دیکھا جائے نا تو تین طرح کے بنیادی الزامات جو ہے نا وہ لگے ہیں۔ ایک جو ہے وہ فلڈ فنڈنگ کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کی فنڈنگ کے حوالے سے، اور تیسرا پھر جو بائکس کو لے کے جو ہے نا اس کے اوپر یہ تین بنیادی الزامات جو ہے نا وہ لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ان سوالات کو کیا جائے۔ تو ابھی تک تو اب میں یہ شیخ نہیں ان چاہوں گا پہ کہ آپ بات تفصیلات نہ بتائیں، الحمدللہ، نہیں نہیں، اس لیکن پہ نا آپ کا جو بات آپ چل رہی ہے، میں بس یہ بتا ابھی دیتا تک ہوں تو کہ آپ کا جو عمومی جائزہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ جو پہلی مجلس ہوئی ہے نا، یعنی باقاعدہ دو فریقوں کے درمیان انتہائی عمدہ مجلس ہوئی، صحیح۔ بہترین، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور وہ واقعی اس میں وہ برکت اور خیر دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ہم کسی کو
یہ نہیں کلین چٹ نہیں دیتے. یہ ابھی فیصلہ الحمدللہ ہو جائے گا, جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن تھا یہ کہ الحمدللہ ایسی ایک کمیٹی بن گئی, اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو مشائخ جو اس میں موجود ہیں, ان کا انداز انویسٹیگیشن کا اور ان کا سبحان اللہ اس علمی وقار کے ساتھ اس کو پرکھنا دونوں طرف انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ, یہ بہت ایمان کو تازہ کرنے والا تھا. دیکھیں جب دو لوگ آپس میں سامنے بیٹھتے ہیں نا, تو ان کے مطابق جو انہوں نے باتیں کی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب ان میں سے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. صحیح. اگر کسی نے جھوٹ بولا اور وہ کسی طرح سے پکڑا نہ گیا, اللہ کے حوالے بھائی, اللہ کے حوالے. وہ ہاں, تو رسول اگر اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ میں کے سے دو رسول صلی لوگ اللہ علیہ وسلم, کے پاس فیصلہ لے کے آتے, ایک چرب زبان ہو سکتا ہے, تو اپنی چرب زبانی کی جی بنیاد جی پر جی, اگر مجھ سے وہ فیصلہ میرے انکم حق میں کرو. تختصمون علی ولعل بعضکم الحن بحجتی علی بعض. تو اگر وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے وہ دے سکتے تھے, لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کہیں کہ یار نہیں وہ جھوٹے لوگ تھے, انہوں نے اپنی بات کو اس طرح سے کیا. یہ قیامت ہے نا, آنے دو یار قیامت کو. قیامت بھی ایک چیز ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ شیخ پھر کچھ اس نرمی حقائق کا ہوتے کرنا. ہیں نا, آپ ان کو حقائق کو ٹیلی کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو ری چیک کر سکتے ہیں, ڈبل چیک کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ پوری ایک انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی ایک نتیجے جی پہ جی, پہنچتے یہ ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. پھر الحمد میں یہ للہ. کہتا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا نا, تو پھر انشاءاللہ یہ علماء کی کمیٹی اس بات پر بھی اپنا سٹانس دے گی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا, ایک یہ ہوگا کہ وہ سارے جرم جو کہتے ہیں خیانت, مالی خیانت, ابھی تک تو ہمیں جتنا ابھی تک ہوا ہے تو ہمیں کوئی مالی خیانت, کوئی خبر چوری جس نظر کو نہیں کہتے ہیں آیا. نا, جس کو غبن اور جس کو چوری کہتے ہیں یا خیانت کہتے ہیں یا بدنیتی کہہ سکتے ہیں. بددیانتی کہتے ہیں, وہ ابھی تک تو ہمیں اس طرح الحمد سے للہ. دکھائی نہیں الحمد دی. للہ. اللہ کرے آگے بھی نہ ہو, اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے. تو البتہ کچھ غلطیاں ہیں, کچھ چیزیں موجود ہیں, کوتاہیاں تو اور ہو کوتاہیاں تو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہوتی بھی ہیں, ان کو دور کیا جا کوتاہیوں سکتا سے ہے. کون پاک ہے جی, بالکل. کوتاہیاں سے کون پاک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی نا, تو پھر اس پہ بھی بات ہوگی کہ جن لوگوں نے اس کو پبلک کیا ہے ان کی شناعت, قباحت اور ان کا جرم کس حد تک ہے, صحیح. اس پہ بھی پھر بات ہوگی. اور اس بالکل میں تو بالکل. بہت کھلی ڈلی بات ہوگی, صحیح. اس پہ تو بہت کھلی ڈلی بات ہوگی. دیکھیں مجھے یعنی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں اب تک اس پر ہوں کہ ان لوگوں کی غلطیاں, اگر جو یہ کہہ رہے ہیں نا, سب چیزیں جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ بھی ہو جائیں نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پبلک کیا ان لوگوں کا جرم اس سے بڑا ہے کہیں. شیخ یہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں, خاص طور پہ وہ بھائی جو جن کے پاس کچھ الزامات ہیں, جو سب پبلک میں آئے ہیں اور جو پبلک میں نہیں بھی آئے, اگر کسی کے پاس ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ماشاءاللہ شیخ موجود ہیں اور علماء کی کمیٹی بن چکی ہے, وہ سامنے آئیں, پیش ہو جائیں, اور وہاں پر آ کے دلیل ثابت کریں, اپنا مقدمہ ثابت کریں. اور اگر وہ اپنے مقدمے کو ثابت کر دیتے ہیں تو پھر یہ علماء کی کمیٹی موجود ہے, اور الحمدللہ ہمیں اعتبار ہونا چاہیے کہ ہم پہلے جی ہی اس بات کا خیال کر دیں کہ اب آپ پہلے آپ وائی سی کو قائم کر رہے تھے, اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی کر دیں کہ جی علماء کی جی کمیٹی بھی لائے, اعوذ باللہ, وہ بھی قائم. جی جی. تو اسی طرح سے ہے. تو یہ اب جب بات آ گئی کورٹ میں, آ گئی ایک طرح سے, یہ کورٹ ہے نا, ہاں جی. اور جو آربیٹریشن دین, ہے. ہاں جی, جو دینداری کا نام لے گا وہ تو یہیں پہ آئے گا. بالکل. دینداری کا معاملہ تو یہیں پہ حل ہوگا. اب جب پبلک ہوا نا, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو واقعی ہی یعنی بالکل بے دین, ایتھیزم کے قریب یا اس میں داخل ہوئے, اور وہ الحمدللہ واپس بھی پلٹے, واپس پلٹ کر بالکل دین کے قریب تھے. اب دوبارہ جب یہ چیزیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا اچھا یار یہ لوگ بھی, تو وہ لوگ دوبارہ سے اپنا وہ ایمانی ایک وہ سلسلہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے کھو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی وسعت نظر تھی اور جو تعلیمات کو فالو کرنا تھا, آپ نے سبحان اللہ صرف اتنی سی بات پر, صرف اس ایک بات پر, کہ لوگ یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یقتل اصحابہ, اس بات سے بچنے کے لیے آپ نے ان بدترین کفار کو باقی رکھا کہ جو جہنم میں سب سے نچلے گڑے پر ہوں گے, نچلے گڑے میں ہوں گے, منافقین. صرف اتنی سی بات کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. اب وہ ان کا کفر واضح بھی ہو چکا تھا, اس کے باوجود چونکہ وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے تھے, آپ نے ان کو اپنا ساتھی شمار کیا.
کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو کیا ہو گیا. ان کو میں یہ باتیں سمجھا رہا تھا، یار آپ لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ لوگوں کے بلکہ فیملی ٹرمز تھے، سب کچھ تھا. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا. تو اگر بیٹھ کے حل نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیتے، یا وہاں پر آپ جاتے جہاں پہ اس کے کچھ اس کا فائدہ نکلتا. یہاں پہ تو لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، یہاں پہ تو لوگوں کا اچھا یہ بھی بات ہے، یہ جن لوگوں کا ذہن ابھی خراب ہوگا نا، یہ ان سے بھی متنفر ہوں گے بالکل اور زیادہ متنفر ہوں گے، بالکل. اور ہو چکے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ابھی ان کچھ دنوں میں، جو ہمارے ان بھائیوں کی بڑی عزت اور تکریم کرنے والے لوگ تھے، وہ شدید ترین تنافر کا شکار ہو گئے. یوتھ کلب سے بھی لوگ متنفر ہو رہے ہیں، جو واقعی جو باتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن ان لوگوں سے بھی لوگ کم متنفر نہیں ہوئے. وہ تمہیں اچھا، اب پہلی غلطی یہ تھی کہ پبلک پر جانا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے وہاں پر جاؤ. جیسے آپ نے وہ آیت بھی بتائی کہ اگر شوہر بیوی کا بھی معاملہ ہے تو فبعثوا حكما من أهله وحكما حکم من من اہلیہ. أهلها. تو یہاں پر بھی یہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نعم. تو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا بھی یہی ہوگا کہ علماء سے. وأولي الأمر منكم. جی، اس کے بعد نا اگر کسی تنازع میں آ جاؤ تو اس مم. کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. پھر اسی طرح سے یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے. اس کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب کوئی خوف یا امن کا کوئی معاملہ ان تک آتا تو یہ اصل میں منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے، تو وہ اسے شائع کر دیتے، پھیلا دیتے، خبر کو پھیلا دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اگر ان لوگوں کی طرف لوٹا دیتے جو جاننے والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. تو جو علم والے لوگ ہیں وہ اس سے استنباط کر لیتے، پتہ چل جاتا. تو اس طرح کی غلطی ہماری تربیت یافتہ لوگوں سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پھر یہ واللہ بڑی ایک بات ہے کہ اہل علم سے جو ہے نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم سے علم سیکھتے ہیں، تزکیہ اور تربیت سیکھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن سیکھتے ہیں ان سے کچھ نہیں. سیکھتے کچھ نہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ علم کے شوقین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ علم کی باتوں کے شوقین ہوتے ہیں. علم کی باتیں بہت کریں گے، ان میں علم کا شوق نہیں ہے، صرف باتوں کا شوق ہے. تو وہ میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں بھی ان کے پاس ہوں گی اور وہ ذکر بھی بہت کرتے ہوں گے، یار یہ پڑھنا وہ پڑھنا، لیکن پڑھ نہیں سکیں گے. تو یہ اصل میں طالب علم نہیں ہوتے، یہ وہ عالم ہوتا ہے ایک متعالم، ہاں ایک متعلم ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ ہے تو نہیں لیکن تکلف سے اپنے آپ کو جی جو ہے وہ طالب علم اچھا. ثابت کرنے کی کوشش جی کرتے ہیں. میں اس پہ سے حیران ہوں کہ ہمارے بڑے اچھے بھائی، بڑے بہترین جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان دنوں میں نا ان کی ساری کوشش صرف اس بات پر ہے کہ کس طرح سے ان بھائیوں پر رد کرنا اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا. ہے، لیٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے، شیخ اور ان کی باتوں پر کہہ کے لگانا، اور ان کی باتوں پر ہنسنا، شیخ اور ایک یہ اہل کرنا، علم کے لیے اور کچھ ایسی چیزیں جو نا کسی بندے کے مومن کے ایمان کے وقار کے خلاف ہے. کسی نے ایک تصویر لگائی ہوئی، دیکھیں گے یہ فلاں موقع پہ ایسے تھے اور اب دیکھیں ان کو جو نا کیسا ہو گیا. یعنی تصویر سے پورا ایک نتیجہ اخذ کر لیا، اور اس کے اوپر اچھا یہ تو ہوگی بات، کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا، لوگوں نے تصویر لگا دی. اب اس کے بعد اس پر جو خوش ہونے والے لوگ ہیں نا، ان کو دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوا. کچھ اور بھی مشائخ نے کہا، بلکہ مجھے کہا کہ یار یہ کیا وہی بھائی ہیں ہمارے؟ میں نے کہا جی وہی بھائی ہیں، انفارچونیٹلی وہی بھائی ہیں جو اس طرح کی پوسٹوں کے اوپر بھی کہہ کے لگا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے اگر کسی کی مالی حالت کا پتہ چلانا ہے تو آپ تصویر دیں، آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ بھی کسی کی مالی حالت کب کیسے تھے اور اب کیسے ہے. تو اس وقت کی تصویر میں اگر وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا تو آج کی طرح یہ لوگ لگ رہے ہوتے، یار بڑے شاہانہ لوگ ہیں. تو اس وقت وہ اس طرح کے کیمراز نہیں تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی افراط و تفریط ہوئی کہ وہ لوگ جو ان بھائیوں سے سیکھ رہے تھے اور تربیت لے رہے تھے، وہ ابھی اس طرف گئے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ہر جماعت میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں سخت شدت والے اور جلدی اس طرح کے فتوے لگانے والے اور اس طرح سے چیزیں کرنے والے لوگ جہاں پر بھی ہوں گے، جو لوگ ان لوگوں سے تربیت حاصل کریں گے، ان لوگوں سے تربیت یافتہ علم لینے والے لوگ، یہ کل کو لازمی ان کے خلاف بھی ایسے کھڑے ہوں گے. بالکل یہ ہوگا، یہ یعنی ایک پکی بات ہے. شیخ یہ مزاج ہے نا، آپ ہاں ایک جی. مزاج ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں. اور شیخ بنیادی طور پر ایک جو دیندار آدمی ہے، دیندار آدمی کو ایسی چیزوں کے اوپر خوشی کے شادیاں نہیں بجانے چاہیے.
اور نہ ہی اس کو ایسے چیزوں کو سامنے لے کے آنا چاہیے کہ وہ جیسے دنیا دار لوگوں کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ میمز اکبر، بنا رہے ہیں. اچھا اللہ وہ اکبر، میمز بنا کے یعنی کمنٹس کے اندر میمز بنا بنا کے خود بھی خوش ہو رہے ہیں اللہ اکبر، اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی کا سامان فراہم کر رہے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کسی وقت میں مطلب کہ وائی سی کے بھائی ہمارے بھائی ہیں. مطلب ہے بہت قریبی تعلق ہے مغرا بھائی کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق ہے. ہم کلاس فیلوز رہے اور ان کو بہت قریب سے ہم جانتے ہیں اور وائی سی کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بھی اختلاف ہو جی سکتا جی ہے, اور آپ نے نکیر بھی کی اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے تنبیہ بھی کی, بھائیوں کے سے بات بھی کی, بھائیوں کو سمجھایا بھی. تو ہماری بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جیسے آپ فرما رہے کہ 100% کلین چٹ دے رہے ہیں, لیکن یہ جو اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے, اس لیے تو شریعت نے اگر ایک انسان الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت نہیں کرتا جی، تو شریعت نے اس کے اوپر حد اللہ مقرر کی حد ہوئی ہے. مقرر کی ہے. حد مقرر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لگانا ہے, ہوں، ورنہ ادروائز اس کے کانسیکوینسز آپ کی طرف واپس لوٹیں گے بالکل، اور آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. اور اس میں جب آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ نے الزام ایک ہوتا ہے کہ الزام آپ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں سنی باتیں کر رہے ہیں. ہوں، دوسرا یہ ہے کہ الزام لگانے کے بعد آپ کو پھر دلیل بھی دینی ہے. ہوں، اور شریعت کا جو قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, تو آپ کو دلیل دینی ہے. اب یہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس دلیل نہیں ہے یا میں اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا, اس کو ثابت کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں. ہوں، یہاں پر شریعت میں البینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو لازمی نہیں کیونکہ رسید ہی آپ لا کے دکھائیں, آپ کے پاس شاہد ہو سکتے ہیں, گواہ ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی جی. چیز کو ثابت اچھا، کر سب سے سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ یہ کہاں ثابت کرنا ہے؟ ہاں سوشل یہ میڈیا پہ, ثابت کہاں کرنا فیس بک ہے؟ پہ یہ ثابت تو کرنا. آپ یعنی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, یہ قاعدہ کہاں کے لیے ہے؟ آپ لوگ پہلے وہاں اس عدالت میں اس کورٹ میں آئے تو قضا کے صحیح. لیے ہے, قضا کے لیے قاضی اب کے لیے قاعدہ ہے. قاضی کے لیے, اب قاضی کے پاس تو آئے نہیں, آپ نے قاضی تو بنا لیا لوگوں کو. اب لوگ تو آپ نے لوگوں کو قاضی بنا لیا. دیکھیں ہم کہتے تھے کہ جمہوریت میں سب سے نکمی اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو صرف گنا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر 40 لوگ ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے, 40 لوگوں میں سے 25 لوگ ہیں وہ ہیں سارے کے سارے نشائی, اور 15 لوگ پروفیسرز ہیں. نشے جیت گئے. 25 لوگ جو ہے نا وہ جمہوریت میں آگے ہیں. جب یہ عوام ہے وہ اکثرهم, قرآن کریم میں اکثرهم کے ساتھ کتنی مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں. اب جب ان کے سامنے یہ کرو گے تو آپ نے فیصل کن کو بنایا ہے؟ فیصل تو کن کو بنایا ہے؟ اور پھر آپ نے جب علم کی راہ پر چلتے ہوئے علم کی راہ کو ہی چھوڑ دیا تو علماء کو تو آپ نے چھوڑا ہے. اس علماء کو میں تو ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی مطلب ہے کہ دین کی دعوت کسی ایک فرد کی یا کسی ایک آرگنائزیشن کی تو محتاج نہیں ہے, بلا شبہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ بات کرنے والے کی محتاج ہے. یہ بات جو کر رہا ہے نا, اس کی دعوت اس کی محتاج ہے. شیخ, لیکن آپ جب وہ لوگ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں آپ ان کو کنٹروورشل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ان سے متاثر ہے دین کی وجہ سے, آپ جی ان کے ذہنوں میں برے اثرات ڈال رہے ہیں کہ اچھا جی دین جی کے دئی ایسے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف اور قسط قائم کرنے کی وجہ سے دین کی دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو انصاف اور قسط قائم کرنے کے آپ نے سارے تقاضے پہلے پورے کرنے ہیں. جی جی آپ صرف ایک بات کر کے اور پبلک میں آ کے یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ شور ڈالیں, اس سے تو ہم عام طور پہ جی میڈیا ٹرائل کہتے ہیں. اور جی یہ جی میڈیا ٹرائل ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تھرو کسی بھی انسان کا, کسی بھی فرد کا, کسی بھی ہوں آرگنائزیشن کا میڈیا ٹرائل کر کے ان کو جو ہے نا بدنام کر دیا جاتا ہے. جی. تو میڈیا ٹرائل انصاف تو ویسے ہی, ہاں میڈیا ٹرائل ہمارے اسلام کی یہ وہ ٹرمنالوجی ہی نہیں ہے. میڈیا ٹرائل ہوتے ہی نہیں اسلام میں, میڈیا ٹرائل ہے ہی نہیں. میڈیا ٹرائل ہوتا تو پھر تو یہ سبحان اللہ اسلام کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے. بڑی پڑی. اور حسبہ, سبحان اللہ, جو حسبہ ہے اسلام میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے, یہ وہ قوانین ہیں جو کہ خاص طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور اس میں بھی نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہے کہ کس طرح اپنے لوگوں کو ان کا محاسبہ کیسے کرنا ہے. اور اس میں یہ باتیں بھی ہیں کہ اگر ایک گھر میں چھپے, ایک گھر کے اندر لوگ اس میں وہ شراب بھی پی رہے ہیں تو قاضی کو یا کسی اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر میں پھیلان کر ان سے جو ہے نا ان کے اوپر ثابت کرے چیزیں, اور ان کے اوپر ایسا کرے اور ویسا کرے. ٹھیک ہے, یعنی صحیح. کچھ صورتوں میں. ہاں البتہ بہت زیادہ اس کی اشارہ یا کچھ ایسی چیز ہے تو اور بات ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی اصول و ضوابط ہے کہ نہی عن المنکر آپ نے کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب علم اور اہل علم سے جڑی ہوئی ہوں گی تو تب ان میں سے خیر نکلے گی. اور جب آپ نے ان کو علم اور اہل علم سے وہ کر دیا تو پھر بات ختم. یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت دفعہ بات پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوئی نا ابھی تک, جو چیزیں محسوس ہوئیں جو کہ غلطیاں ہیں,
ان سے ایک یہ بھی ہے کہ چیزوں کو نا وقت پر ایڈریس نہیں کیا گیا. ہاں صحیح یہ اس کے بڑے فساد ہوئے, صحیح. بہت زیادہ فساد ہوئے اس کے. تو وقت پہ اگر چیزوں کو سن لیا جاتا, ایڈریس کر لیا جاتا, تو امکان تھا کہ ایسا نہ ہوتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہیں اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اچھا جب آپ سامنے آ کے بیٹھیں گے تو ابھی تو ایک طرفہ الزامات ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ دوسری سائڈ کی کہانی سنتے ہیں, اسٹوری سنتے ہیں, تو دوسری طرف سے بھی الزامات ہوتے ہیں. اللہ اکبر, شیخ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلا دی, اشارہ کر دیا. یہ جب ایک بندہ الزام لگا رہا ہوتا ہے نا, اب یہ جب لوگوں کے سامنے ہے نا تو ساری باتیں ہوا میں ہیں, ہوں، ٹھیک ہے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے وہ لگاتے ہیں نا اور دوسرے بندے کی بھی بات سنتے ہیں, تو پھر بہت ساری چیزیں اس بندے کے اوپر بھی آ جاتی ہیں. ہوں، جس بہت کا جواب اس سارے کو بھی دینا ہے. اس کو بھی جواب دینا ہے, صرف ان کو نہیں دینا ہوتا, اس نے بھی جواب دینا ہے. اور یہ بہت دفعہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دوسرے بندے سے پوچھا گیا تو دعویٰ اس کے خلاف ثابت ہوگا جو اس نے بعد میں کیا, اس نے کیا. اور اس کے صحیح. بعد اس کے شواہد بھی ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے اور اس کا دعویٰ ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن شواہد نہیں ہوتے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب شواہد نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے وہ غلط فیصلہ کروا لیا اپنے حق میں, اللہ تعالیٰ نے قیامت رکھی ہوئی ہے, اس لیے پھر تو ایک یہ ایک یہاں شعبہ پر یہ بھی ایک آ تو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس شعبے کو بھی ذرا آپ ایڈریس کر دیں کہ یہ جو اصول ہے نا البینۃ علی المدعی, یہ تو صرف جرائم کے اندر ہے اور معاملات کے اندر نہیں ہے. تو یہ اس شعبے کو کیسے آپ بات سبحان اللہ. اچھا یہ نا ان دنوں میں ایک بڑے بڑے نئے نئے قاعدے اور وہ چیزیں نا سننے کو مل رہی ہیں. مثال کے طور پر جب متعالمین جب آ جی, جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. مثال کے طور پر یہ دو بھائی ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان دونوں کی آپس میں ہو گئی لڑائی. ایک نے دوسرے پر زیادتی کی, مار پیٹ کی. اچھا اب میں ان کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا, صحیح میں سب کو جا کے بات بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق الآدمیین ہے, صحیح. یہ حقوق الناس, حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں پردہ پوشی نہیں ہوتی. اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجھے قول نظر آیا, مصنف ابن ابی شیبہ یہاں پہ پڑھی ہوئی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی زانی, چور, اور ایک کا نام اور لیا, ایک میں ذرا دیکھوں, میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو کہیں لکھا تھا, بلکہ ایک شیخ سے میں نے اس کے لیے میں نے ان سے کنفرم کروانے کے لیے ان کو بھیجا بھی تھا. یہ اس میں یہ تھا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اور کچھ نہ ہو تو ان کی پردہ پوشی کے لیے اگر میرے پاس کوئی کپڑا میرا اپنا ثوب ہو نا تو میں ان پر ڈال کر ان کی پردہ پوشی کروں. میں چور بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ پردہ پوشی نا اس وقت جب عدالت میں معاملہ چلا جائے, عدالت میں معاملہ جانے کے بعد دو لوگوں کا آپس کا حق ہے, آپ تیسرے بندے ہیں, تو آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی کس کا قصور ہے. آپ یہاں پر اگر مال غصب کرنے والے کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو یہاں پہ جائز نہیں ہے بس. صحیح. تو اس قاعدے کو اتنا عام بیان کرنا, تو یہ تو اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا آپ پبلک ریسورسز کو مینیج کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آرگنائزیشنس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب ڈونیشن دی جا رہی ہے تو پبلک منی ہے, تو آپ پبلک منی کے امین ہیں. ہاں اس میں یہ چیز بنیادی ضرور ہے کہ جب آپ پبلک منی کے امین ہیں تو پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے اور آپ اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں, اور آپ جی کو اگر آپ کو آپ نے پبلک منی یا پبلک آفس کو ہولڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش بھی کرنا ہے جی بالکل اور آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. جی. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے نا, وہ طریقہ کار ہے کہ اس کے پورے نہیں اسٹیپس صحیح, کو کمپلیٹ کرنا ہے. دو چیزیں ہیں نا. اگر تو صرف یہ ہونا کہ یہ پوچھا جائے کہ اس کا جواب اور حساب دو, یہیں تک بات ہوتی, تو تب بھی شاید معاملہ تھوڑا سا ہلکا تھا. اور یہ بات بھی اگرچہ ظاہر کہ اگر یہ بات بھی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اب یہاں پر تو صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں نا اس کا حساب دکھاؤ, یہاں پر تو پورے الزامات لگا لیے گئے. یعنی یہ کہہ دیا کرے کہ خیانت ہوئی ہے, یہ کہہ دیا گیا کہ چوری ہوئی ہے, یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور ان لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں اور فلاں یہ سب کچھ کہہ دیا گیا. تو اب دو چیزیں ہو گئی ہیں. اب بہتانات بھی ہیں, الزامات بھی ہیں, سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یعنی دعویٰ کر دیا گیا. اگر اس کی دلائل ان لوگوں کے پاس نہ ہوئے تو معاملہ خراب ہوگا. پھر ان کے پھر جو شرعی جو حق ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوگا. اور اسی طرح سے یہ ہے نا کہ
وہ جو البینۃ علی المدعی کے بارے میں جو چیز آپ ابھی کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، یہ مشہور حدیث ہے، اذا تقاضى الیک خصمان و رجلان، جب دو لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں، کوئی جھگڑا لے کر آئیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، عموم ہے یہاں پر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فلا تقضی حتی تسمع الاخر، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرے کو نہ سن لیں، جب آپ دوسرے کو سنیں گے فتتبین کیف تقضی، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے فیصلہ فیصلہ کرنا۔ کیسے کرنا ہے؟ سبحان تو ہم اللہ۔ نا یہی لوگوں سے کہہ رہے تھے جو ہمارے بھائی اس کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ اور یہ کچھ ٹھہر جائیں، صبر ہاں کر لیں تھوڑا سا۔ ہاں، آپ نے ایک کی بات سنی ہے نا، آپ نے دوسرے کی بات ہی نہیں سنی، جب آپ نے ایک کی بات سنی ہے نا، تو اگر آپ کا علم سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، تو پھر آپ اس کو یہیں پہ اگنور کر دیں، بلکہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے جہاں پہ آگے بات کی ہے، اگر لوگوں میں اس طرح کی کوئی چیز ایسے کی ہے تو وہ تو قابل التفات ہی نہیں ہے، اور کئی چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کام شام کرو اور اپنی مصروفیت رکھو، اس میں آپ نہ پڑھو۔ یہ تو میں تو اپنے طلباء کو، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، اور اپنے بھائیوں کو، اور اپنے اہل خانہ کو، سب کو یہی نصیحت کرتا ہوں، بے شک وہ جتنی بھی بڑی باتیں اور کچھ بھی ہوں، ہمیں ان کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا، یہ تو ہمارا لا یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ تو ہمارے لیے مال لا یعنی چیزیں ہیں، بلکہ اس میں صرف لا یعنی نہیں ہے بلکہ اس میں گناہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو لیکن اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ مقرر ہے، اس کے مطابق آپ کریں تو آپ کا وہ آپ کی سنوائی بھی ہوگی اور آپ کو وہ بھی دیا جائے گا۔ یہاں پہ نا شیخ ایک جی چیز اور، مجھے جی نا جی ایک شیخ نے، ان سے میں یہ معاملہ ڈسکس کر رہا تھا، ان سے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے، میں نے جس بھی مسئلہ پوچھا نا پوری وضاحت کے ساتھ پوچھا کہ ایسے لوگ ہیں، اگر ان میں یہ جو الزامات ہیں سچ بھی ہوں، اگر ان میں یہ الزامات سچ بھی ہوں، اور یہ بھی بات ہو کہ ان لوگوں کی باتیں بتائی گئیں، انہوں نے نہیں کیا اور سچ وہ باتیں تھیں، تو کیا پھر بھی پبلک میں آگے یہ کرنا جائز ہے؟ تو کہا نہیں جائز۔ پہلے علماء کے پاس یا بڑوں کے پاس جانا چاہیے، پھر اس کے بعد۔ جی، اور پھر ایک شیخ نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ یہ جس بندے نے ان کو بار بار بتایا ہے، کیا اس کا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت اتنی تھی کہ وہ اس نے جب ایک دفعہ، ایک یا دو چار دفعہ ان کو کہہ دیا تو اب اس کے بعد بس حجت تمام ہو گئی؟ اور واللہ میں اس نقطے پہ، میں اس شیخ کی میں ذہانت پہ اور ان کے اس پہ میں، کیونکہ جب ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ بصیرت دی ہے، جب وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا معاملات کا وہ کرتے ہیں نا، تو وہ بڑا کھل کر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مکہ کے ایک شیخ ہیں، ہم نے نا اپنے مکہ کے مشائخ سے، اور ان میں عرب بھی ہیں غیر عرب بھی ہیں الحمدللہ، ان سے ہم نے یہ سیکھا، خاص طور پہ حج کے معاملات میں جب بھی کوئی سوال آتا نا، ہم شروع میں یہ کرتے تھے کہ سوال کا جواب جلدی دیتے تھے، جس کا علم کم ہوتا ہے نا اس کا فتویٰ جلدی آتا ہے، جس کا علم کم ہوتا ہے اس کا فتویٰ فتویٰ جلدی جلدی نکلتا ہے، فوری آتا فوری آتا ہے، اور جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے نا اس کا فتویٰ ذرا آرام سے آتا ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ سیکھا، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہم نے ان سے سیکھا۔ حج کے عمرے کے بارے میں وہ ایک سوال آتا، وہ 6 سوال اور کرتے۔ ہے۔ اللہ تو یہاں پر بھی میں نے جب ان سے یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کیا اس حیثیت تھی اس کی کہ وہ، اس نے کیا دیا، کیا وہ اتنے مقام و مرتبہ اور اتنی عظمت کا اور ایسا بندہ تھا کہ اس نے کیا دیا تو حجت تمام ہو گئی؟ اور اگر ایسا وہ تھا ہی نہیں، اگر وہ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سارے یعنی بچے ہیں، ان کی عمریں نہیں ہیں، ان کی تو عمریں ہیں یار، سیکھو آرام سے، دیکھو چیزیں جو ہے نا وہ سیکھو ذرا شیخ، اور آپ نے آگے بڑھو۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، مجھے نا شیخ عبد المحسن العباد حدیث مدینہ حفظہ اللہ تعالیٰ، حفظہ اللہ۔ ان کی نا، مجھے، ہم مدینہ میں رہے تو ان کی مجلس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ان کے پاس بیٹھنے کا، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، تو کچھ سوال ایسے ہوتے تھے جو قضاء کی نوعیت کے ہوتے تھے نا، تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے اذهبوا الى المحکمہ، کیونکہ وہ جہاں پہ ان کی کرسی لگتی ہے نا وہ مسجد نبی سے باہر نکلتے سامنے محکمہ ہے، ایک عربی کے اندر محکمہ جو ہے نا اس کو عدالت کو کہتے عدالت ہیں، کو کورٹ میں۔ کورٹ کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اذهبوا الى المحکمہ۔ پھر ایک چیز شیخ جو ہے وہ اس اچھا نے یہاں پہ رکیے گا، وہ کیوں کہتے تھے کہ محکمہ جاؤ؟ ان کا ارے وہ فتویٰ نہیں دے سکتے علماء پھر۔ کے پاس وہاں پہ، اس لیے میں نے خود شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ سے 2 مسئلے دریافت کیے، خود ان سے ملاقات کر کے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کہا شیخ یہ بتائیے مجھے، ریاض میں یہ ہم نے ان سے ملاقات کی، یہ بتائیے کہ جب ہم سفر میں نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو جمع تقدیم افضل ہے یا جمع تاخیر؟ کہنے لگا کلاہما، کھلانا
انہوں نے کہا کہ دونوں ہی ٹھیک ہے جیسے مرضی. انہوں نے اس کا کوئی کسی ایک کو افضل قرار نہیں دیا. دوسرا میں نے ان سے پوچھا ایک سوال کہ فلاں بندے سے زنا ہو گیا, میں ابھی سوال پورا نہیں کیا تھا, لا تسألن هذا, مجھے روک دیا. بالکل. اور شیخ ایک دفعہ یہ باقاعدہ وہاں پر ہوا جو امام اور مالک یہ کیوں روکا؟ اس لیے کہ یہ یہاں سوال کرنا ہی نہیں بنتا. بنتا نہیں. یہاں ان علماء کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے سوال بھی کہاں جا کے کرنے ہیں. اچھا وہاں پہ اس لیے کہ وہاں پہ محکمہ موجود ہے اور الحمدللہ وہاں پہ عدالت کتاب ہے، اللہ اور قضات ہے. سنت رسول کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. چلیں یہاں پر اگر ہماری عدالتیں بدنام ہیں, علماء موجود ہیں, آپ علماء کے پاس آ کر سوال کریں, آپ علماء سے آ کر بات چیت کریں, آپ علماء کے ساتھ ان کو لائیں. ہاں اگر وہ علماء کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, اب اس میں ایفرٹ کریں کہ ان کو علماء کے پاس لے کر آئیں, نہ کہ یہ کہ آپ جا کر یہ اپنے باہر جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں اور جگانا شروع شیخ کر دیں. ایک دفعہ نا شیخ عبد المحسن عباد نے امام مالک رحمہ اللہ کی نا سنت کو زندہ کیا کہ ایک طالب علم سے سوال کیا, انہوں نے کہا دیا کہ مجھے نہیں پتا اس کا. اللہ اکبر. جی تاکہ الحمد ایک جو ایک عالم سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ نا بہت بڑی اہانت کی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ مجھے اس مسئلے جی کا جی جواب نہیں یہ آتا. کہ اہل علم سے ہم نے سنا, وہ بالکل کہتے ہیں خاص طور پہ حج کے مواقع پر, حج کے بہت سارے مسائل میں ہم نے وہ لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی حج کرتے, حج پڑھاتے, حج کے فتویٰ دیتے ہوئے زندگیاں گزر گئیں ان کو ہم نے کئی مسائل میں دیکھا لادری, اور کئی ایسے مسائل میں دیکھا وہ اپنے سے دوسرے وہ ان سے رجوع کرتے ہیں, اپنے سے بڑے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نا حتیٰ لا تقضی حتیٰ تسمع الآخر, دوسرے کی بات سنے بغیر, میں اس پہ حیران ہوں. ہمارے کچھ اچھے بھائی, ہمارا ان کے بارے میں گمان اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر سلامت رکھیں, وہ طلب علم میں بھی اچھا جا رہے ہیں, لوگوں کی تعلیم میں بھی اچھا جا رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ کیسے اس چیز کو انہوں نے اتنا بائی پاس کر دیا اور لوگوں کو سر عام ان کی عزتیں یعنی اچھل رہی ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں سبحان اللہ, وہ آگے آگے پیش ہیں. شیخ الزامات بھی غیر پختہ الزامات کے اوپر جی آپ جی نے وہی بات ہے نا, الزام ہی ہوتا ہے شیخ. ہم، الزام تو یہ ہے نا کہ ایک بات آپ نے کسی دوسرے پر لازم قرار دے دی, اس کے ذمہ لگا دی, یہ الزام ہے. سچ ہے وہ جھوٹ ہے یہ تو بات کی بات ہے. ملزم یعنی ملزم اور مجرم ان دونوں میں فرق ہے. تو ابھی تک جب الزام لگا ہوا ہے تو ہم جس پر الزام ہے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے. شیخ شریعت کا جو ایک مزاج ہے نا السمع والطاعہ کا, کہ آپ سمع و طاعہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر قرب قیامت اس طرح کے امیر آ جائیں گے جو ظالم بھی ہوں گے, فاسق بھی ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی فرمایا اللہ کہ علیہ خاموشی اختیار کرو. وسلم. جی آپ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لو اور گھر میں آ کے اپنی نماز کو دہرا لو. جی. تو یہ ایک مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ پبلک میں کوئی چیز لانے سے اس کی مصلحت کم ہے, مفسدہ زیادہ ہے. شیخ یہ جو مجلس ہماری ہوئی نا اہل علم کی ایک کمیٹی کی, اس میں ایک شیخ نے بات کی, اللہ اکبر, اللہ ان کو جزائے خیر دیں, اللہ تعالیٰ ان پہ ان کو اپنی امان میں رکھیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہمارا دین ہے نا یہ وسپرنگ کا دین نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا عیب ملے تو آپ اچھالو, چلو اس میں تو بڑے اصول و ضوابط اور قواعد ہیں کہ یار کیسے کس طرح چیزوں کو دبانا ہے, کیسے اس کے اوپر پردہ داری رکھنی ہے, کیسے اس کو کہاں پر لے کے جانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ آ کے اپنی جرم کا اقرار کر رہا ہے, آپ کوشش کریں کہ یہ چلا ہی جائے. چلا جائے. تو یہ دین ایسا نہیں ہے, یہ تو دنیا کے لوگ ہیں, ذرا سا ملا سکینڈل پھیلا دو, یہ تو ہمارا من کچھ ستر فرق ہونا مسلم چاہیے. ستر اللہ ہاں یوم القیامہ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے موقع, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے, یہ ہمارا چلیے دین دیکھیں, کسی اور اگر تو طرح کا آپ ہے. کی نیت ہے نا 100% اصلاح کی, میں کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بھی اس پہ بات کی کہ 100% تحقیق کے بعد, تبیین کے بعد 100% الزام ثابت ہو جاتے ہیں, جی تو اگر تو آپ کی نیت ہے نا اصلاح کی, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ بڑوں کو بٹھائیں گے, وہ اس کی تنبیہ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر مورد الزام ہے تو اس کو پوزیشن سے ہٹایا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کر کے نئے افراد یا دوسرے لوگوں کے حوالے کر کے اس کو آگے چلایا جائے. جی جی کہ یہ پردہ پوشی کا ہے, کیونکہ جی آپ کی نیت اصلاح کی اور آپ بھی چاہیں گے کہ بالکل اصلاح ہو بالکل گیا. ہاں جی. لیکن اگر آپ کی نیت اصلاح نہیں ہے نا, اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ عزت اچھالنا ہے, پگڑی اچھالنا ہے, تو پھر آپ جو ہے نا وہ بالکل, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, سب بھائیوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اصلاح کی آخری کوشش کریں, جی آخری کوشش کرنے کے بعد جو ہے پھر کسی صورت کے اندر جا کے ہاں آپ کو اجازت مل سکتی ہے, لیکن وہ بھی اہل علم کی اجازت کے ساتھ, اہل علم کے مشورے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو آگے چیزوں کو لے کے چلنا. تو ایک اور پوائنٹ جو ہے نا وہ بہت سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے نا ڈونیشن
کہ پیسوں کی اوور اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کو اوور اسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کا غیر ضروری استعمال کیا جا رہا ہے دعوت کے نام کے اوپر. تو اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ شیخ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ الزامات میرے اوپر نہیں ہیں، ویسے میرے اوپر صحیح. بھی آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو جو چیزیں ایسی ہیں نا وہ ہم ان سے کر بھی رہے ہیں، کچھ ہو بھی گئی، کچھ باقی ہیں وہ بھی صحیح. کریں گے انشاءاللہ. آگے مجالس کچھ ہوں گی اس حوالے سے. ابھی تک تو بہت پازیٹیو چیزیں جا رہی ہیں. میں تو یہاں پہ وائی سی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ جو ان پہ الزامات ہیں میں ان کا جواب دوں. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں لا تقضی حتی تسمع الآخر، کہ جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہو. تو میں تو ہمارا جو مقصد ہے نا وہ طریقہ کار کے خراب ہونے، غلط ہونے، اور اس طریقہ کار میں زیادہ شر ہونے کے متعلق ہے. اگر ان پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تب بھی، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر تو یہ ایک بڑی ندامت اور بڑی ایک سیاہی ہوگی دامن پر، جو کہ دھوتے دھوتے ایک وقت لگے گا ان بھائیوں کو. شیخ اوور اسپینڈنگ کے حوالے سے نا میرا اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اوور اسپینڈنگ کی لمٹ کیا طے کریں گے اور کیسے طے کریں گے. ہاں جی یہ کل کو چیز آپ کے اوپر بھی آ جائے گی. جی جی مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ جی آپ ہاں اسے آپ جی یہ بات کر سکتے ہیں ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اب یہ کرسی ماشاءاللہ ایک اچھی کرسی لگ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 30-35 ہزار روپیہ ہو. جی تو کل کو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کہ اچھا آپ ایک کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ تو مطلب ہے یہ اوور اسپینڈنگ کر دی ہے. کل کو آپ جی نے مسجد ایک اچھی بنا دی ہے، خوبصورت بنا دیا، آپ نے کیمرہ جو ہے وہ جی جی کیا ہے، یہ مائک کے اوپر بات ہو سکتی ہے. بالکل بالکل آپ ہو سکتی ہے. آپ کہاں پر اس کو روکیں گے؟ مطلب ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جن کا اپنا اسٹوڈیو ہے، ہم، واللہ ہزار باتیں ہو سکتی ہیں ہم. تو آپ کہاں پر اس کو روکیں گے؟ اور ہوئی بھی ہیں. شیخ میں نا آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. استاد میرے استاد ہیں، بہت قریبی تعلق ہے شیخ حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ سے. تو لاہور میں نے ان کو بلایا ایک جگہ پر درس دینے کے لیے، اور جو ہے نا وہ ایک ادارہ تھا ماشاءاللہ، اور بیرام نہیں لوگ لیکن ادارہ بہت خوبصورت بنا ہوا، بہت اچھا بنا ہوا، بہت لیوش بنا ہوا، اور اس کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہوا. مطلب ایک 1 کروڑ روپے کے قریب اس ادارے کے تو دن اور رات پہ خرچہ ہوا، اور کام کیا دین کا کام کرنا ہے. تو جب شیخ صاحب آئے نا تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ مجھے بتائے کہ غنا اور فقر کیا ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو حافظ صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب کے الفاظ ہیں اور میں نے خود جو ہے حافظ صاحب سے سنے. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ غنا اور فقر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جن لوگوں کو دعوت دین کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ ان کو اس طرح کا ماحول دیں جہاں سے وہ دین سے دور ہو جائیں. اگر آپ اس کے اوپر باقاعدہ سے اہتمام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے مطابق اہتمام کر رہے ہیں اور اس طرح سے انتظام کر رہے ہیں تو یہ قطعاً غنا اور فقر کے منافی نہیں ہے. جی اور وائی سی کے جن لوگوں نے وائی سی کو مثال کے طور پہ ڈونیشن دی ہے، انہوں نے وائی سی کی دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ڈونیشن دیا، اینڈ دے نو. انہوں نے وائی سی کا اسٹائل آف دعوت دیکھا ہوا ہے، انہوں نے وائی سی کا لائف سٹائل دیکھا ہوا ہے، وائی سی کا کلچر ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز یہاں پہ اسپینڈ ہوتی ہے. اور میں خود جانتا ہوں جب پچھلے کچھ عرصے میں وائی سی کو تنقید ہوتی رہی تو وہ لوگ خود آ کے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ ان کا طریقہ کار دعوت بہت اچھا ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ جی جی عام ماحول کے اندر نہیں جا پاتے، ان کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بچے ان کے قریب آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ دعوت کو ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے یہ بات کہی. صحیح. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ان کے بارے میں ان کا کام بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی وہ انہوں نے ہمیشہ ان کے بارے میں خیر کی بات کہی. تو ابھی نا جن لوگوں نے چند وائی دنوں سی شیخ کو میں ایک بات یہاں پہ جی کہوں. ایک بھائی ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، ہمیں بھی ہدایت دیں. انہوں نے نا نام اپنا عبداللہ رکھ کے نا ایک فیک آئی ڈی بنائی اور اس کے اوپر وہ انہوں نے نا بہت جہاد کیا، ابھی بھی شاید کر رہے ہیں. تو ایک مجلس کا ذکر میں نے کیا جو کہ الہدا میں ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے بڑا سراہا، سب لوگوں کو ملے اور یوتھ کلب کے بھائیوں کو بھی ملے، رضا الحق کو اور طه ابن جلیل کو. بڑا اچھا ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ ماشاءاللہ کہے انہوں نے. تو ان بھائی نے، ہمارے وہ فقی بھائی لگتے ہیں وہ، یا فقیہوں کی مجلس میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ کو تو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں نے یہ اور فلاں اس طرح کر کے نا بہت ساری باتیں لکھی. یہ لوگ تو علماء کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہاں ہیں. یعنی یہ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ علماء کے پاس نہیں جاتے. اچھا، اب ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کو الحمدللہ سب پتہ ہے. الحمدللہ. اچھا، ان باتوں کا بھی ان کو بتایا گیا کہ یہ ویسے پہ یہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ سب باتیں ان کے علم میں ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ ورعاہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن مجلس میں نے یہ جو کہا کہ یہ سارے ہی دین کا کام کرنے والے ہیں اور سارے گھر کی مانند ہیں، کوئی دروازہ ہے، کوئی کھڑکی ہے، کوئی چھت ہے، سبھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہر چیز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا اس دن اس مجلس سے واپس آنے کے بعد گھر آ کے مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے مجھ سے کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں دائیں طرف سے شروع کرتا اور ہر بندے کے بارے میں جو جو کام ان کا ہو رہا ہے جو میرے علم میں سب کو سراہتا, سب کو دعا دیتا, پھر آگے چلتا. دیکھ لیں علماء نا بڑے لوگ ہیں, تو وسعت ظرفی بھی بڑی ہے, نظر بھی بڑی ہے, وسیع ہے, اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو علماء کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. علماء کے سامنے مسالے اور مفاسد دونوں ہوتے ہیں. اب ہم نے اپنے بھائیوں میں یہ دیکھا, علماء کا نام لیتے لیتے ہم نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پایا کہ علماء کے سب سے زیادہ بے ادب یہ لوگ ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن کچھ کو ہم نے پایا سب سے زیادہ بے ادب یہ لوگ ہیں. اس لیے کہ علماء کو جس طرح سے یہ بائی پاس کرتے ہیں, علماء کی جس طرح سے یہ ناقدری کرتے ہیں, دوسروں کے الزام دوسروں کو دے رہے ہیں. میں یہاں پہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں علماء کی ناقدری کہ جو ان کی طرف سے نمایاں ہوئی ہے. ہم نے شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کو بلایا, وہ تشریف لائے. موضوع تھا کہ اہل انحراف سے تعامل, ورکشاپ پہ رکھی. اور واللہ میرے ذہن میں جو بات اس وقت تھی نا کہ ہمارے کچھ بھائیوں کے نزدیک اہل انحراف وائسی والے ہیں. انہوں نے کہا چلو یار آپ ان کو اہل انحراف کہہ لو, آپ سمجھ لو کہ واقعی اہل انحراف ہیں. اب ان سے تعامل کیسے کرنا ہے؟ میری نیت یہ تھی, میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, نیت یہ تھی کہ ہمارے یہ بھائی سن لیں, کیونکہ ان کو کبار مشائخ میں یہ شمار کرتے ہیں. ان کی مہربانی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں. شیخ نے آ کے واللہ ان کو 1 گھنٹے کا درس ہے. میں کہتا ہوں کہ یار اللہ کے لیے سارے سن لیں, اللہ کا واسطہ ہے سارے سن لیں. اس میں آپ صاحب نے یہ بار بار کہا کہ یار ایک بندے کو آپ نے ایک بات بتائی, وہ سمجھائی, اگر وہ عمل کر لے اچھی بات ہے, نہ بھی کرے آپ نے حجت تمام کر دی, پھر بھی چھوڑ دو, اس کے لیے دعا کریں, چھوڑ دو اس کی. یعنی اس میں یہ پوری طرح سے ان کو وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے نرمی کا معاملہ کتنا ہونا چاہیے, اور ایک جو دائی ہے نا اس کو خیر خواہ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ کسی کی بات سن کے, وہ کیسا دائی ہے جو اپنے مدعوین کے بارے میں فتوے لگانا شروع کر دے, یعنی جن کی اصلاح کرنی ہے. ہاں اگر حجت تمام ہوگی, سب کچھ ہوگا, تو پھر تو اور بات ہے. لیکن آپ نے ابھی اٹھے ہیں, اور ابھی آپ کی طبیعت اور مزاج کے موافق چیزیں نہیں ہوئی ہیں. آپ کو لگا کہ دعوت کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے ان کو ویسے ہی یعنی تقریباً اسلام سے باہر جو جانے والی روڈ ہے نا اس کے اوپر ڈال دیا. کافر کہا تو نہیں, لیکن بالکل آپ نے کہا یہ تو کتاب و سنت کی دعوت ہی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر مناسب ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ غیر افضل ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ مکروہ ہیں, ناپسندیدہ ہیں, کچھ چیزیں اس کے بعد پھر ناجائز ہیں, پھر حرام کا نمبر آتا ہے. آپ ایک غیر مناسب چیز کو آپ حرام کی طرح ڈیل کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑی ہی حماقت کی بات ہے. یہ کسی بھی بندے کے بارے میں, وہ خود کو داعی کے طالب علم کے, وہ انتہائی احمقانہ اس کی بات ہے جو اس کو نقصان دے گی, اور بہت زیادہ نقصان دے گی. اب یہ دیکھیں علماء کی بے ادبی اور بھی کیسے ہوتی ہے, کیسے لوگ علماء کے درمیان بھی پیدا کرتے ہیں دوریاں, اختلاف پیدا کرتے ہیں. میں نے بڑی صراحت سے یہ بات کہتا ہوں, ہمارے الحمدللہ بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے سارے. شیخ ندیم یہاں پہ تشریف لائے. شیخ ندیم میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے تو دل کے بڑے قریب ہیں. میں علم ہم سے بہت آگے ہیں الحمدللہ, اور ہمارے بڑے اچھے وہ شیخ ہیں ہمارے, ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ جامعہ شریفیہ میں ہمارے جونیئر تھے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا. وہ یہاں پہ تشریف لائے. یہاں پہ انہوں نے زہد کے بارے میں وہ مجلس ایک کروائی. اس مجلس میں جو باتیں ہوئی بڑی کھلی باتیں تھیں, اور طلباء کے لیے وہ باتیں تھیں, اس سے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس میں جب وہ چلے گئے یہاں سے, تو اس کے بعد اس کے کلپس آنا شروع ہو گئے. اچھا 2 لوگوں کے کلپس میں آپ کو الگ الگ بتاتا ہوں. ایک بندے نے شیخ ندیم کی اس پوری تقریر کا وہ کلپ شیئر کیا کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ واللہ انتہائی نادانی تھی, اور اس کی وجہ سے شیخ ندیم کی شخصیت کے بارے میں ایک لے مین کا جو نظریہ تھا وہ خراب ہوا. وہ کیا تھا؟ خواتین کے دینی کام کرنے کے بارے میں اس بھائی نے لگا دیا. اب وہ ایک فلو میں بات ہوئی, طلباء کے لیے بات ہوئی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ رہا, ایک اس کا پس منظر ہے, سب چیزیں ہیں. اب یہ جب لگا دیا کسی بھی بندے کے سامنے, جب یہ آئے گا, اور اسلام آباد جیسے شہر میں جب آئے گا, وہ اسلام آباد جو کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی
حفظ اللہ ورعاہا، اس کا اسلام آباد ہے جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں سے تجاوز کر رہی ہیں خواتین، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی، جنہوں نے آگے، میں پرسنلی جانتا ہوں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کتنے بڑے بڑے کام ہوئے، کتنا بڑا انقلاب، کتنا بڑا چینج آیا. واللہ میں مجھے علم ہے کیا کیا فوائد ہیں. تو وہ اس شہر میں اس طرح کی بات کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ شیخ ندیم کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو بھی بدنام کر دیا. ایک یہ ہو گئے. اور دوسرے نمبر پر وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بھی طالب علم ہیں، انہوں نے شیخ کے کون سے والے کلپ شیئر کرنا شروع کیے، زہد کیا ہوتا ہے، زہد کے بارے میں فلاں نے کیا فرمایا. زہد وہ ہے کہ مال آپ کے پاس ہو لیکن آپ کے دل میں نہ ہو، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہ ہو. ایک ہی مجلس سے دونوں نے لیا. ایک نے وہ چیزیں شیئر کی جن کی وجہ سے شیخ کی شخصیت اور اجاگر ہوئی، اور دوسرے نے وہ چیزیں شیئر کی کہ کوئی تھرڈ مین جب پوری بات نہیں سنے گا، صرف وہی سنے گا، تو وہ کیا سے کیا بات چلی جائے. اسی طرح ایک اور بات آپ سے میں بتاتا ہوں. جب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ یہاں پہ تشریف لائے، تو اس وقت ہمارے مشائخ میں سے ایک شیخ نے ان کے بارے میں کسی مجلس میں انہوں نے بات کی، اور اس کے بارے میں کہا کہ لوگوں کی دعوت کا یا کچھ ایسی بات انہوں نے کی جو کہ یعنی ان کی دعوت سے متفق نہ ہونے کے متعلق بات تھی. وہ ہمارے بڑے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی اور حسن عمل کی لمبی عمر دے. ان کی بڑی جہود ہے، قربانیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سلامت رکھے، ہمیں ان سے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. انہوں نے یعنی ایسی بات کی جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت سے متفق نہیں تھی. دوسری طرف ایک سے زیادہ مشائخ، اکٹھے چار چار مشائخ ایک مجلس میں، کبار مشائخ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بڑی تکریم دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ جن شیخ نے ان کی دعوت کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، اور یہ والے مشائخ جنہوں نے تکریم دی تھی، آپس میں ان کا تعلق انتہائی ادب و احترام والا، کہ لوگ ان کی ویڈیوز پیش کرتے ہیں. لیکن کسی نادان بندے نے، میں اس کو نادان نہیں کہوں گا اور بڑی کم عقلی کہوں گا، انہی دنوں میں شیخ کے وہ کسی مجلس میں بات ہوئی، انہی دنوں میں شیخ کا وہ والا کلپ شیئر کر دیا. ادھر اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا گیا کہ وہ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ والے مشائخ تکریم دے رہے ہیں. اس طرح شیخ یہ لوگ آپ دین کے اور علماء کی عزت تھوڑی کر رہے ہیں، آپ علماء کو بدنام کر رہے ہیں. بدنام کر رہے ہیں. شیخ یہ یہی سیم اسی طرح کا معاملہ نا مدینہ کے اندر طلبہ علم نے نا شیخ عبد المحسن عباد اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے درمیان اس طرح سے اختلاف بنوا دیا. کہا کرتے تھے کہ وہ آتے ہیں مطلب کہ شیخ ربیع کے پاس آئیں گے تو کہیں گے شیخ محسن عباد نے یہ کہا، پھر وہاں سے سن کے کہیں گے شیخ محسن عباد کو کہتے تھے شیخ ربیع نے یہ کہا. تو وہ نا بہت مطلب ہے کہ انہوں نے بیچ میں اختلاف کروا دیا. پھر بعد میں شیخ جب محسن عباد کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے پھر اس سے بہت تحذیر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ طلبہ علم کا فتنہ ہے، جس فتنے کی وجہ سے علماء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے وہ اس کے بارے میں اس کی بات، اس کے بارے میں اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ علماء کا احترام نہیں ہے، اور یہ علماء کی عزت افزائی نہیں ہے، بلکہ آپ علماء کو جو ہے نا وہ کنٹروورشل بنانے جا رہے ہیں. شیخ آپ نے شیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر فرمایا. میں نے شیخ الحمدللہ 3 سال، بلکہ جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب بیٹھ کے نا 3 سال الحمدللہ میں نے ان سے علم حاصل کیا. اور میں نے شیخ حافظ مسعود عالم صاحب سے بڑھ کے الحمدللہ کسی کو صاحب بصیرت نہیں پایا علماء میں سے. الحمدللہ، بالکل میرا بھی یہی تجربہ ہے. اور ہمارے جو استاد گرامی ہیں حافظ محمد شریف صاحب، وہ ہمارے میں تو میرے مربی ہیں، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. تو ان کی تربیت کے ایلیمنٹ میں نے کیا چیز دیکھی کہ شیخ حافظ شریف بھی کبار علماء میں. تو ہم جب کبھی جو ہے نا وہ حافظ صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہتے تو حافظ صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بات کہتے کہ حافظ مسعود عالم صاحب کا نا مرکز میں کہتے تھے بڑے حافظ صاحب، بڑے حافظ صاحب. جی. تو جب ہم کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ نے بڑے حافظ صاحب سے نہیں پوچھا، آپ بڑے حافظ صاحب سے پوچھیں. تو پھر اس کے بعد ہوتا تو پھر آپ سب بتا، لیکن پہلے ہمیں یہ بات ضرور کہتے کہ آپ بڑے آپ سب سے پوچھے جا یہ کے. تربیت ہے. پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر جا رہا تھا تو مشائخ کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ میں گیا. تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حافظ مسعود عالم صاحب جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. تو شیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ اس سے میں نے تربیت حاصل کی کہ وہ جب چل رہے تھے حافظ مسعود عالم صاحب تو وہ ان کے برابر نہیں چل رہے تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے. اور وہ مرکز کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑے حافظ صاحب سے پوچھیں. حالانکہ مرکز کے مکمل کرتا دھرتا مکمل اختیارات حافظ شریف صاحب کے پاس ہیں، وہ سب چیزیں کرتے ہیں. لیکن وہ حافظ جب بھی ہم نے جانا کہ آپ بڑے حافظ صاحب سے جو ہے نا اس مسئلے جی کو جی عقد شیخ کریں. ابھی بھی دیکھ لیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، مزاج اور اس میں بہت فرق ہے، دعوت کے مزاج میں بہت فرق ہے. آپس میں کتنے شیر و شکر ہے.
اس کا مطلب یہ کیا ہوا بولا کہ یہ دونوں ہی دعوت کے مزاج ہیں، مزاج ان دونوں مزاجوں کو قبول کرنا چاہیے. اور علماء میں نفرت، اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور اس میں نفرت اور یہ چیزیں آنا، یہ تو کیا شیخ اس پہ ابھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کریں، عافیت کا معاملہ کریں. تو نصیحت تو کافی سارے بھائیوں کو میں نے کی کہ یار جہاں پہ ہیں آپ کو رک جانا چاہیے اور خیر کے ساتھ اس معاملے کا حل کرنا چاہیے. اب یہاں پر فرق ہے، ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ اس کو پھیلا کے اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا کے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہی ان سے حسن ظن ہے کہ وہ اصلاح ہی چاہ رہے ہیں. اور ہمارے خیال میں اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل بھی کسی بھی جگہ پہ بات پبلک میں پہنچائے بغیر اس کو اہل علم کی مجلس میں اور بہت ہی بہترین طریقے سے ایک دینی اور علمی وقار کے ساتھ اس کو حل کیا جانا چاہیے. اور ہمیں اس پہ خیر کی امید ہے. تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا مقابلہ ہے اچھا تو کون اس میں جیتتا ہے. انشاءاللہ شیخ اللہ تبارک تعالیٰ. سبھی ہمارے بھائی سبھی کو دعوت ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے پرچار کر کے اور ٹرائل کر کے دین کی دعوت چاہے دین کی نصرت اور تعین کر رہے ہو، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے آپ ان سے اس حوالے سے ضرور مشورہ کریں کہ کیا یہ طریقہ کار واقعی درست ہے اور کیا علماء کی مجلس، جبکہ علماء کی مجلس جیسے آپ نے بتایا کہ الحمدللہ وہ بن چکی ہے اور ان تک بات لے جائے بغیر، بڑوں تک بات لے جائے بغیر اس طرح سے اب میڈیا ٹرائل کرنا، کیا یہ واقعی دینی طریقہ کار ہے. تو علماء سے بھی وہ کنسلٹ کریں اور اب الحمدللہ علماء کی کمیٹی بن چکی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں تمام بھائیوں کو وہ آپ سے رابطہ بھی کریں اور جو ان سے ہٹ کے بھی اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو وہ رابطہ کرے. اور الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ وائسی کے تمام بھائیوں نے اپنے آپ کو علماء کی کمیٹی کے سامنے نہ صرف سرنڈر کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا. تو الحمدللہ اس سے میرے سمجھ تو اس سے خوشائند کوئی بات نہیں اور ہو یہاں پہ سکتی. نا میں یہ بلکہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ ان کی بات سامنے رکھوں، ان تک یہ سب باتیں پہنچی تو یہ سب کچھ جو بھی چل رہا ہے دونوں طرف کا وہ سننے کے بعد انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے نا انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑا، عمر کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا کام دعوت کا جاری رکھیں اور بالکل ان کو جواب نہ دیں، اس میں ٹائم ضائع نہ کریں، اس کی بجائے اپنے کام پر توجہ رکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں اپنے وائسی والے بھائیوں سے کہ آپ بہترین طریقے سے اپنا کام کریں اور کا کام کریں، بہترین طریقے سے کریں. ہاں البتہ یہ کہتے ہو جہاں پہ آپ غلط ہو اصلاح کر لو، اچھا موقع ملا ہے. اور جیسے ہم نے تو ابتدا میں بات کی تھی کہ آزمائش انسان جی جی کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے جی اور جی نعمت کے طور پر جی ہوتی جی ہے. کچے سے پکے پہ آنے کے لیے ہوتی ہے. تو ویسے والے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جی خیر ان سے بھی کافی کوتاہیاں رہیں، کمیاں رہیں جی اور کچھ عرصے میں علماء سے انسلاک تھوڑا سا کمزور رہا اور اس پہ علماء نے تنبیہ بھی کی. تو چلے الحمدللہ یہ اس چیز موقع کو ہے. انہوں نے ریئلائز بھی کیا ہے. بہرحال یہ کہ ان کو بھی اپنی خیر خواہی دیکھنی چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہے، ان کو شیخ علماء نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹائم ضائع کرو گے اور اس طرح کی چھوٹی باتوں آپ پہ سوشل میڈیا پہ کس جواب کس کو سوچ جواب دیں ہاں گے؟ کس کس کو جواب دیں گے، لوگ تو آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ کہ ہاں ایک اور چیز شیخ ہے، اب یہ بات بھی اس میں ایڈ ہو جانی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے ایک عالم دین ہے، انہوں نے وائسی کے بارے میں پورا ایک فتویٰ لکھا اور پوری طرح سے کنڈیم کیا ان کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہم پہلے بھی کہتے تھے، ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں، وائسی کے بارے میں خاص طور پہ وہ لوگ جو اہل علم کی بات ماننے والے اور کہتے ہیں کہ اہل علم کا ایک وقار ہے اور اہل علم کو یہ بائی پاس کرنے والے لوگ ہیں، وائسی والے عزت تکریم نہیں کرتے. تو جو تکریم کرنے والے میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے نا تو یہاں کے علماء سے پوچھیں، وہ جانتے ہیں، کافی عرصے سے جانتے ہیں. چلیں. ایک وہ بندہ جو یہاں پہ ہے نہیں، ان کے بارے میں جانتا نہیں ہے، وقت نہیں گزارا ساتھ، وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، بالکل کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اس کی بات میں ان لوگوں کے بارے میں ان کی بات سوری میں نے اس کی بات کہا، ان کی بات ان لوگوں کے بارے میں، وائسے کے بارے میں، اس میں اور یہاں کے جو علماء ہیں جو ان کو جانتے ہیں، شہر کے لوگ ہیں، پتہ ہے، خبریں ملتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، تو ان علماء کی بات میں فرق ہوگا. صحیح. اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ کہ کتنا فرق ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اگر وائسی کے بارے میں کسی نے جاننا ہے کہ وہ کیا ہے، منہج سے ہٹی ہوئی جماعت ہے، علماء سے پوچھ. وہ کیا کوئی غیر شرعی کاموں میں ملوث ہے، علماء یہاں پہ موجود ہے، پوچھیں.
علماء ایسے غاروں میں تو نہیں رہ رہے، ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، آپ سے شاید زیادہ پتہ ہو ان کو، تو یہاں کے علماء سے پوچھیں۔ اور اصل تو یہی طریقہ کار ہے نا کہ یار کہ آپ نے کسی جگہ پہ مثال کے طور پر، علماء البلد سے پوچھا جاتا ہے. ہاں، علماء البلد سے، اہل علم تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شیخ ابن باز تک کے بارے میں سنا شیخ اور ایون کئی علماء کے بارے آپ میں۔ سیر اعلام النبلاء اور جب اسماع الرجال میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ کیا وہ واقعی ہی صاحب علم ہے تو اس کا تذکیہ تو وہ علماء البلد سے پوچھا جاتا ہے جی یا جی معاصر سے پوچھا جاتا ہے جو اس کے قریبی ہوتے ہیں. جی، تو وہ قریب رہنے والے لوگ وہ زیادہ بتا سکیں، ہم یہی کہتے تھے، تو وہ لوگ جو اس بارے میں عوام پریشان ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کل آپ کو جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے مشکل ہو جائے، اگر یہ ٹھیک ہیں ٹھیک نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ کم از کم اپنی زبان کو، اپنے معاملات کو پاک رکھیں، کیونکہ جو کہیں گے جو لکھیں گے جواب دینا پڑے گا۔ تو دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو فالو کریں جو اسلام کی مسلمہ چیزیں ہیں، کسی ایک کی بات سن کے کبھی بھی کوئی رائے بھی قائم نہیں کرتے، دوسرے کی بات سننا ہوتی ہے، طریقہ کار ہے وہ سب کا، فیصلے کا اور ان چیزوں کا، تو اس دین کے، کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جلد بازی دنیا کے معاملے میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دین کے بارے میں فتویٰ لگانے میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور حکم آخری لگانے چیز یہ ہے، آخری چیز میں یہ کہتا ہوں، اگر ہم کسی کو اچھا کہنے میں غلطی کر لیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے، چھوٹی غلطی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہوں اور وہ برا کہنا ٹھیک نہ ہو۔ کسی کو اچھا کہنے میں غلطی بہت معمولی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اور کسی کو برا کہنے میں غلطی شاید آپ کے بہت سارے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہمارے سب بھائیوں کو خیر پر رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جسم کی طرح بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چاہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اس کے بعد والی آیت ہے، یہ سورۃ الحجرات کی جو آپ نے پڑھی آیت نمبر 9 ہے، جو میں نے پڑھی وہ آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون، یہاں پہ بھی کہا یعنی اگر قتال بھی ہو جائے ایک دوسرے کے اندر، یعنی لڑائی جھگڑا اور ہتھیار اٹھ جائیں تب بھی اصلاح ہے، اور اس کے بعد پھر الگ سے کہا فصلحوا، اور بڑوں کو حکم دیا کہ تم اصلاح جی کرواؤ، جی تم صلح جی کرواؤ. جی، وہ ظاہر ہے جو تیسرا طبقہ ہوگا جو صلح کروائے گا بڑوں کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد عمومی بھی حکم دے دیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو جب ہمیں ہمارے بھائیوں کی واقعی غلطیاں بھی پتہ چلیں تو ہمارے دل میں سب سے پہلے وہ ایک خیر خواہی کا جذبہ اٹھنا چاہیے کہ یا اللہ میرے بھائی سے کیسے یہ ہو گیا ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما لیں۔ خیر خواہی کے جذبے میں کبھی بھی مینس بنانا نہیں. ہاں، واتقوا اللہ، اسی لیے نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، بھائیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ اللہ کا تقوی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی اس پر قائم رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ خیر.